الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کے ساتھ معنون ہے، اور آج پہلا عشرہ رحمت بھرا انشاءاللہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے. ہم اپنی محنت اور اعمال کو دیکھیں تو بہت ڈر لگتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو یقین ہے باوجود ہماری کمزوریوں کے، نالائکیوں کے، عاجزیوں کے، قصور کے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی رحمت کی لپٹ میں ضرور ٹھکانہ دے گا، اور انشاءاللہ ہماری جھولیاں رحمت کے ساتھ بھر کے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات اور نیکیاں قبول فرمائے گا. یہی ہمارا گمان ہے اللہ رب العزت کے بارے میں. اگلا عشرہ انشاءاللہ مغفرت کا ہے. انشاءاللہ
اس میں ہم اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، غفرانک غفرانک۔ یہ جو موضوع ہے ختم نبوت کا، اس میں یہ آیت کریمہ جو بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، دوسرا رکوع، اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ویسے 100 آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آنا ہے، نہ ضرورت ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ بھی فرق ہوا تو آدمی مسلمان نہیں ہے۔ 100 آیات ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر ہے، اور 200 حدیث پاک ہیں جن میں ختم نبوت کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ قرآن میں مسئلہ مل جائے، پھر حدیث میں مل جائے، پھر اجماع صحابہ کے اتفاق و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ضرورت ہی نہیں رہتی آگے قیاس کی، عقلاً ثابت کرنے کی۔ لیکن چونکہ مرزائی لانتی قادیانی وہ عقلی دلائل دیتے ہیں، جب ناکام شروع سے ہے، بدبخت ہے، عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے پھر ہم عقل سے بھی ان کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں بھی ہمارے پاس دلائل ہے، حدیث پاک میں بھی دلائل ہے۔ اجماع سے مراد اتفاق ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، اور پھر ہم عقلاً بھی ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آنا ہے، نہ ضرورت۔ حضور علیہ السلام کے متبنہ بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح آپ نے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، اور وہ امیر خاندان کی تھیں، یہ غلام تھے، نبھا نہ ہو سکا، اللہ کے حکم سے طلاق ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، پراپگنڈا مہم چل گئی۔ اور یہ پراپگنڈا مہم وقتی طور پہ انسان کو پریشان کرتی ہے، اور اگر وہ واقعی پراپگنڈا یا بہتان ہو تو بعد میں انسان نکھرتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ سبحان میرے لاڈلے پیغمبر، جب زید نے طلاق دے دی، رسم کو توڑنا یاد رکھنا، کتنی رسمیں ہمارے معاشرے میں، مہندی کی رسم، سیرہ بندی کی رسم، دودھ پلانے کی رسم، جوتیاں چھپانے کی رسم، فلاں رسم فلاں رسم، کوئی ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ کس کا طریقہ ہے؟
اگر کوئی آدمی کسی رسم کو ختم کرتا ہے یا ابتدا کرتا ہے ختم کرنے کی، اللہ اس میں بہت راضی ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بات کیوں کی؟ حضرت زید نے طلاق دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا زینب کے ساتھ، ایک رسم ختم کرنے میں حضرت زید کا دخل ہے، تو قرآن نے حضرت زید کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا۔ رسموں کو توڑنا اور ختم کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نیندری کی رسم ہے، یہ بلا رسم ہے، ان کو توڑنا یہ بسنت ہے جی، یہ سالگرہ ہے، یہ کوئی ساری رسمیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 60 سال کا ہو گیا، 70 سال، پھر کیک کاٹا جا رہا ہے، کہاں اس کا حکم ہے؟ یہ بھی ایک رسم ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہو، کتنے افسوس کی بات۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر کسی بالغ کا باپ نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے، جتنے مرد ہیں میرے لاڈلے پیغمبر کے بچے 4 تھے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کا تو کوئی جوان بیٹا نہیں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ رجال میں نہیں آتی، وہ بنات ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ بات ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی 4 بیٹیاں ثابت ہیں۔ ہاں 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ کے علاوہ سب آپ کی زندگی مبارک میں انتقال کر گئی، اور حضرت زید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو بیٹے چونکہ چھوٹے تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ رحمت بھی کی، بیٹے بھی عطا کیے، ورنہ کوئی کہتا کہ آپ کے بیٹے نہیں۔ پھر بچپن میں انہیں اپنے پاس بلا لیا، موت آ گئی ان پہ، کیونکہ زندہ ہوتے پھر نبوت تو سلسلہ ختم تھا، تو لوگ کہتے باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملی، اس لیے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم، وہ کسی کے باپ نہیں ہے مردوں کے، تو زید کے مالک ہے، اسے آزاد کیا ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ تم جو کہتے ہو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ حرمت مصاہرہ، کہ خدا نخواستہ کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا کوئی ایسی چیز کرے تو اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ تم نے جو بکواس کیا ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح کیا، بہو بنتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زوجناکہا، ہم نے نکاح کرایا زینب کا خود آسمان پہ، سبحان اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی تمہارے نکاح اس دنیا میں ہوئی ہیں، میرا نکاح تو اللہ نے آسمان پہ کرایا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، یہ 2 لفظ ہیں، خاتم النبیین اور خاتم النبیین، 2 لفظ ہیں۔ اور یاد رکھنا عربی کی جو لغت ہے بہت وسیع ہے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے مولویوں پہ، ورنہ اتنی گہری لغت ہے ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے، ایک لفظ کو لے کے ہزار لفظ اس سے نکالنا پڑتا ہے، اور عربی کی لغت بڑی وسیع لغت ہے۔ یہ جو وسیلہ ہے نا، وسیلہ، اس کا اردو میں نے ذریعہ، اور عربی میں نے قرب۔ ہمارے بریلوی حضرات، ہمارے ڈھیلے دیوبندی وسیلہ ثابت کرتے ہیں، طفیل ثابت کرتے ہیں، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیل، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، وسیلے کا میں نے قرب۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اللہ کا قرب تلاش کرو نیکیاں کر کے، اتباع سنت کر کے، گناہ چھوڑ کے۔ اور یہ فلاں کے تو پہلے اللہ معاف کر دے، کوئی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ پہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہو اس کی وجہ سے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ تو وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ ذریعہ، اور عربی میں معنی ہے قرب۔ بلی کا اردو میں معنی کیا ہے؟ بلی کا اردو میں معنی ہے دور زمین، اور عربی میں بلی کا معنی کیا ہے؟ یہ جانور جو گھروں میں ہوتی ہے بلی۔ کتنا فرق ہے؟ دلی عربی میں اس کا معنی ہے ڈول، بہت سارے ڈول پڑے ہوں، دلو ان کی جمع۔ لیکن اردو میں دیکھو تو دلی ایک ہندوستان میں شہر ہے۔ کتنا فرق ہے؟ دہی، دہی ہے نا، اس کو اگر اردو میں لیں تو دہی وہ دودھ جما کے جو مائیں بہنیں دہی بناتی ہیں، اونڈے لاتے ہیں دہی کے۔ اور اگر عربی میں اسی دہی کو دیکھو تو دہی کا معنی عقل مند۔ تو اس لیے عربی لغت بڑی وسیع ہے۔ خاتم النبیین ہو یا خاتم النبیین ہو، دونوں کا معنی ایک ہے۔ خاتم معنی آخر، اب معنی کیا کریں گے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے آخر النبیین، سب سے آخر آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہ آنا ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ مرزائی لانتی کہتے ہیں نہیں، شریعت والا نبی اس کی نفی ہے، شریعت والے نبی کی نفی ہے، ورنہ جو تابعداری کر کے نیک ہو کے نبی بن جائے کوئی حرج نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بدبختو، لانتیو، صدیق اکبر سے بھی زیادہ کوئی آپ کا تابعدار تھا، حضرت عمر سے بھی زیادہ تھا، حضرت عثمان سے کوئی زیادہ تھا، حضرت علی، حضرت معاویہ، کوئی تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں کسی نے نیکی نہیں کی اس امت میں میرے آقا کے بعد۔ تو تم کہتے ہو مرزا نیکی کی وجہ سے؟ نہیں جی، ذلی، بروزی، چلی، انگریزوں کی بلی کہ سایہ پڑا ہے نا اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو لہذا نبی بن گیا۔ جانتی ہو سایہ صدیق اکبر پہ نبوت کا نہیں پڑا۔ فاروق اعظم کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ اس لیے خاتم النبیین کا معنی جب خاتم پڑھیں گے تو آخر النبی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آنا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخر میں آیا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، تشریف لائیں گے، اور وہ کہتے ہیں نہیں زندہ۔ کیوں؟ جب زندہ ہو تو پھر ان کا رد ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، حضور علیہ السلام والا پڑھائیں گے لوگوں کو۔ تو اگر نبی آنا ہوتا تو وہ نئی شریعت لاتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ہے، وہ مراد ہمارا مسیح ہے، یہی مرزا مراد ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ بن مریم ہے، تمہارے مردود کی ماں کا نام یہ نہیں ہے، وہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ اس لیے خاتم النبیین، آپ آخر میں آئے ہیں، خاتم النبیین۔ اور اگر اس کو خاتم پڑھو پھر بھی ہماری دلیل ہے، خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی آپ کی نبوت چلے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یاد رکھنا، زندگی میں ٹوٹی پھوٹی دین کی خدمت کی ہے، لیکن میرے چند موضوع بڑے پسندیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک وراثت ہے بہت مشکل، لیکن اس کا کرم ہے، مجھے کچھ نہ کچھ یہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا ہے ختم نبوت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ عطا الرحمان صاحب خصوصاً اس مسئلے کے ساتھ بہت محبت اور تحقیق رکھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ کا انعام ہے، مجھے اس موضوع سے محبت ہے
تو میرے بیٹے کو بھی اور شاگردوں کو بھی اور باقی بیٹوں کو بھی اس موضوع کے ساتھ محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میری جھوپڑی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ کئی گھروں میں نے لکھوایا تھا اور مان صاحب نے لکھوایا، اور یاد رکھنا جس دن میں نے یہ لکھوانا تھا ایک دن پہلے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مجھے اس مسئلے کے ساتھ اس وجہ سے محبت ہے۔ دنیا میں گواہ رہنا میں ہر سال بیان کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی بے شک بیان کرنا کہ میں نے جس دن ارادہ کیا تھا میں یہ ختم نبوت کی ٹائل لگوانی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، مجھے سحری کا وقت تھا، اور میں نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جب میں نے ایسے پڑھا نا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میرے مرنے کے بعد بھی یہ بات بیان کرنا انشاءاللہ سچی بات ہے۔ تو میرے آقا نے میری طرف ایسے محبت سے دیکھا تھا، میں اس قابل نہیں، میری آنکھیں اس قابل نہیں، میری حیثیت نہیں، لیکن جب میں نے سوچا تو میں نے کہا یہ جو ختم نبوت کے ساتھ محبت ہے، اللہ نے کرم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محبت سے میری طرف دیکھا تھا، اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ اس کو ہم نے اور ہمیں فخر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود صاحب سے کہا پوری رات باس ہوتی رہی، ان کو اقلیت قرار دینا ہے، مجھے کوئی آسان سی دلیل دو۔ مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وما انزل من قبلک، جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں، جو نبی پہلے آئے، اگر بعد میں آنا ہوتا تو بعد کبھی ہوتا، لیکن ما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں بعد کا ذکر نہیں، تو بھٹو جیسا بھی تھا میری اس سے محبت، میری بات یاد رکھنا، جیسا بھی تھا مجھے اس محبت ہے۔ اس نے کہا مرزائی اقلیت قرار دیے، آج تک وہ اقلیت ہے، وہ کافر ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ کہو سبحان اللہ۔ علماء دیوبند کا کتنا دخل ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ اس میں دخل جہاں محمد علی جناح مرحوم کا ہے اور لوگوں کا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی، ظفر عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی دخل ہے۔ تو مرزائیوں سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ بہت بڑا، وہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، آخری بات سمجھو، مناظرہ رفع یدین پہ مناظرہ ہے، سورۃ فاتحہ پہ ہے، طلاق ثلاثہ پہ ہے، نور اور بشر پہ ہے، علم غیب پہ ہوتے ہیں مناظرے، یہ مناظرے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے مبالہ۔ مبالہ اس وقت تک آدمی نہیں کر سکتا جب تک اگلے کو کافر نہ سمجھے۔ ہم اگر کسی سے مبالہ کریں گے نا تو سورۃ فاتحہ پہ مبالہ نہیں ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ نور بشر ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، مبالہ اس وقت ہوگا کہ اگلے کو ہم کافر سمجھیں پھر مبالہ کریں گے۔ یہ شیعوں سے ہم کر سکتے ہیں، رافضیوں سے ہم کر سکتے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں سے کر سکتے ہیں، دیریوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور مبالہ ہم اللہ کے فضل سے مرزائیوں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا جو کفر ہے وہ متفق علیہ ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ روز روز یہ موضوع نہیں ہوتے۔ تین چیزیں انسان کو آتی ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ آتی ہے، علماء کو بھی آتی ہیں، مجھے سب سے کم ہوں گی لیکن آتی ہیں۔ تین چیزیں انسان سمجھ لے تو مرزائیوں کا رد کرنا بڑا آسان ہے۔ اجرائے نبوت، وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جاری۔ بدبخت دلیل دیتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دیکھو نا جی، صدیقین بھی سلسلہ جاری ہے قیامت تک، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، تو نبی ہیں، تو لانتیو لا نبی آبادی کدھر جائے گا؟ یہ خاتم النبیین کدھر جائے گا؟ ایک اس پہ انسان کو تھوڑی سی مہارت ہو تو مرزائی کا رد کرنا بڑا آسان ہے، سمجھانا آسان۔ دوسرا ہے حیات عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ پھنس جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے یہی کلمہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ آتے تو
یہ کلمہ نہیں نیا پھنس دیا نا، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل نہیں ہے۔ لہذا دوسرا مسئلہ یہ ہے حیات عیسیٰ۔ ایک دفعہ ہماری جماعت کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت کے موضوع پہ، مجھے بھی ٹائم دیا گیا ملتان میں نے یہ تینوں چیزیں بیان کی، تو مجھے علماء نے خصوصاً استاد مولانا رسول اللہ خان راشد حافظ اللہ نے فرمایا کہ خلاصہ تو نے تھوڑی دیر میں بیان کر دیا۔ یہ خلاصہ ہے، اجراء نبوت، کوئی نبوت کا سلسلہ جاری نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ورفع اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ مرزا کے جھوٹ، کذبات مرزا۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں لیکن مجبوری ہے بیان کر، اتنا لانتی کہ اس کی کتابوں سے جھوٹ، کبھی اپنے بارے کہ مجھے حمل ہو گیا۔ کتنی اللہ کی طرف سے لعنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ تو اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور شوگر کا مریض تھا، جیب کے اندر جو ہے پتھر بھی رکھی ہوئی ہے، جب پیشاب کرتا استعمال کرتا، اور گڑ بھی رکھا ہوا، کبھی غلط استعمال کر دیتا ایک دوسرے کی جگہ۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اللہ نے کیسا رسوا کر دیا۔ میرے آقا تو وہ جہاں سے گزرتے تھے رحمتیں برساتے تھے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں اس کو شوگر تھا، اتنی بری شوگر کہ جب چلتا تھا تو پیشاب نکل رہا ہوتا تھا، تو یہ جہاں سے گزرتا تھا گندگیاں پھیلاتا تھا۔ میرے آقا کا چہرہ انور تنویر ہی تنویر ہے، تنویر ہی تنویر ہے، تنویر ہی تنویر ہے، اور یہ لعنتی ذلیل ہی ذلیل ہی ذلیل ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔